ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا یہ پروگرام روزانہ 9 بجے فیس بک کے اوپر شروع ہوتا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں اور اپنے ویو ہم کو بھیجیں۔ ہمارا پروگرام یہ قرآن مجید اور تاریخ اسلام اور انسانیت سازی کے سلسلے میں جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ قرآن بھی پوری کائنات کی انسانیت کے لیے آیا ہے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام جناب تراب زیدی صاحب شکاگو سے جو دوست ہیں، جو فرزند ارجمند ہیں، ہمارے محسن، ہمارے دوست، ہمارے بڑے بھائی جناب سید عزیز زیدی صاحب، جو ایک عرصہ دراز سے شکاگو کے اندر جو ہے مقیم ہیں، اور ان کے لیے آپ حضرات خصوصی دعا فرمائیں کہ ان کو صحت و سلامتی ہو۔ آج کل وہ بستر علالت پر ہیں اور آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ ہندوستان سے علماء کو امریکہ میں تعارف کرنے والی یہی شخصیت ہے۔ انہی نے ڈاکٹر مرحوم قلب صادق صاحب کو سب سے پہلے اس سرزمین پر بلایا، مرحوم طاہر جرولی صاحب قبلہ کو بلایا، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ کو بلایا، مولانا ادیب الہندی صاحب قبلہ کو بلایا، مولانا شمیم السبطین زیدی صاحب شمیم السبطین رضوی صاحب کو بلایا، مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ کو انہی نے بلایا، مولانا اور بندے ناچیز کے اسپانسر بھی وہی ہے۔ ایک بڑی طویل فہرست ہے کہ اس سرزمین پر علماء کا تعارف کرانے والے ہندوستان کے علماء کا وہ جناب سید تہذیب الحسن زیدی صاحب ہیں، چونکہ وہ ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جو علماء دوست، علم دوست، اور ان کی رگوں میں دین اور محبت اہل بیت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ ہندوستان میں بھی ایک مکمل محاذ ان کے برادران سنبھالے رہے ہیں، جس میں 2 بھائیوں کا انتقال ہو چکا ہے اور 2 ماشاءاللہ سے زندہ ہیں۔ ٹریول ایجنسی ہے اور لینڈ لارڈ ہیں ماشاءاللہ سے، اور قوم کے ہر دکھ درد کے برابر کے ساتھی ہیں۔ اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔ آج تراب صاحب نے اپنے مرحوم چچاؤں اور اپنے دادا اور دادی اور اپنی فیملی کے لیے یہ آج کا پروگرام اسپانسر کیا۔ پروردگارام تراب زیدی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو سلامتی دے، اور ماشاءاللہ وہ صاحب اولادی نہیں بلکہ دادا وہ بھی ہیں، تو پروردگار ان کی نسل کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے ہمارا میں پہلے رمضان سے، اور قرآن مجید کا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، پاک و پاکیزہ ہے، طیب و طاہر ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش اس میں نہیں ہے۔ جس نبی کے اوپر اس کو نازل کیا ہے وہ بھی طیب و طاہر ہے، امین ہے، راز باز ہے، پاک دامن ہے، صاحب عصمت ہے، اولوالعزم پیغمبر ہے، ختم نبوت ان پر تمام ہو گئی۔ اور اس کے بعد اس کتاب کی حفاظت کا حوالہ ایک خود لیا اللہ نے ایک تو، اور دوسرے دنیا میں بعد وفات پیغمبر کون اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو اسی لیے میں نے پہلے ہی دن حدیث نقل کر دی تھی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ یہ سرٹیفائیڈ چیز ہے کہ میں گارنٹی دے رہا ہوں صبح قیامت تک ان میں جدائی نہیں ہوگی۔ اگر ان کو وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر کوئی مسلمان مومن علی والا کوئی گمراہ نظر آئے تو سمجھ لیں کہ اس نے ان دونوں چیزوں میں کوئی کمی کی ہے، یا اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے یا قرآن کو۔ جو بالکل گمراہ ہے تو اس نے دونوں چیزوں کو چھوڑا، جو تھوڑا بہت راستے سے ہٹکا ہوا ہے تو یا قرآن سے بھٹکا ہوا ہے یا اہل بیت سے۔ یہ یاد رکھ لیجیے، بالکل اس میں کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ ہم نے گزشتہ سال مکمل 1 ماہ پروگرام کیا ہے وسیم لعنتی کے اوپر،
کہ اس نے قرآن کی 26 آیتوں کے نکالنے کا دعویٰ کیا اور ہم نے ان 26 آیتوں کا جواب بھی دیا۔ قرآن میں ایک لفظ بھی کسی بندے کا داخل نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جس میں یہ لا ریب ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ وہ بدبخت کہتا تھا کہ رسول اللہ کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ اس میں اضافہ کر دیا کرتے، نہیں، ہرگز نہیں، یہ تحریف ممکن نہیں ہے، کسی بندے کے بشر کی بات نہیں، کلام ہے۔ ارے ایک معمولی سے شاعر کے شعر کو ملا کے دیکھ لیا کرو، اگر وہ چوری ہو جاتا ہے تو لوگ پکڑ لیتے ہیں، اگر اس کے مقابل کوئی اس کا حوالہ دے کے کہنے لگے تو لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ کلام الہی ہے، یہ تمام دنیا کے علوم سے افضل ہے، اس کے مقابل کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے ہم نے پورے 1 مہینے پروگرام رکھا ہے، اب ظاہر لوگ سنتے ہیں، اس کے بعد میں پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ہزار لوگوں نے، بامبے سے بھی جو ہے SNN ٹی وی نے اس کو نشر کیا، ابھی بھی یوٹیوب کے اوپر پڑا ہوا ہے، مگر کیا کیا جائے، وہ جو بغض للہ رکھتے ہیں ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ہمارے کتنے دوست احباب عزیز ہیں جو آج بھی ہمارا رشتہ جو ہے وہ وسیم ملعون سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارا کوئی ربط، بھائی میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں ہندوستان میں نہیں رہتا ہوں، میری کوئی منفعت اس سے وابستہ نہیں تھی، نہ میں کسی وقت کا متولی تھا، تو آپ نے کیسے میرا رشتہ ان سے آپ لوگ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کل بھی لعنت بھیجتا ہوں، آج بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ جتنا کام اس کے خلاف میں نے کیا کسی عالم نے نہیں کیا، پوری 30 تقریریں دیکھ لیں، بالاعلان میں نے لعنت کیے، تبرہ کیا، اور جہاں جہاں میری آواز فون کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے جا سکتی تھی، میں نے میدان میں آنے کی دعوت دی اور میں نے ان سب کو بتلایا کہ کیا صورتحال ہے۔ ہمیں آپسی اختلافات کو ختم کر دینا چاہیے، جب دین کی بات آئے، جب قرآن کی بات آئے، جب اہل بیت کی بات آئے۔ ہماری انا ختم ہو جانی چاہیے، جب قرآن کے مقابل کوئی آ کر کے کھڑا ہو جائے اور اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جب اہل بیت کا معاملہ آ جائے تو ہمیں سب کو جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بننی چاہیے اس شخص کے مقابل جو اہل بیت کے خلاف ہے۔ اگر دین اسلام پر بات آ جائے تو ہمیں ڈٹ کے مقابلے پر ڈٹ جانا چاہیے اور ایک اتحاد کی دیوار بن جانی چاہیے اس دشمن اسلام کے خلاف۔ ہم نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور کوئی کتنی ہی فضیلت مآبی کی ڈگری لے لے، ہم پہ اثر ہونے والا نہیں۔ ہم اہل بیت کا کھاتے ہیں، اہل بیت کے نام پہ پیدا ہوئے ہیں، اہل بیت کے نام پر جی رہے ہیں، اہل بیت کے نام پر تبلیغ کرتے ہیں، اہل بیت کے نام پر رہیں گے۔ ہماری ایک ہی منشور ہے اور وہ قرآن کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں جو حضور کی حدیث ہے، جو میں نے فرما دیا کہ اگر میں گمراہ ہو جاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کوئی ایک چھوڑ دیا ہے۔ تمام علماء پوری دنیا کے جو ولائے آل محمد پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، میں ان کے پیروں کی خاک ہوں۔ اور وہ عالم جو دین کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اہل بیت کے لیے کام کرتے ہیں، ان پر میری جان دل و جان سے قربان ہے۔ وہ علماء جو مکر و فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور جو بھی ان کے مشغلات، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ میرا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میری پالیسی ہے بالاعلان، کوئی اس کو پسند کرے نہ کرے۔ بہت سے باتوں میں میرے دوست احباب جو ہیں وہ مجھ سے اختلاف بھی کرتے ہیں، جیسے خمس کے مسئلے میں میں بالکل شمشیر برہنہ ہوں کہ خمس کی تقسیم صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ اجازت سب لیے ہوئے ہیں، وصول سب کر رہے ہیں، مگر غربا ویسے ہی پریشان حال ہیں، یتیم ویسے ہی پریشان حال ہیں، سادات ویسے ہی جو ہے وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ اس موضوع کو بھی ہم ٹچ کریں گے، گفتگو کریں گے، بعنوان اعتراض نہیں، بعنوان اصلاح۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ سب کے سب یتیمان آل محمد ہیں۔ ہمیں کل مر جانا ہے، اگر اس رقم کو ہم اپنی جیب میں، اپنے کھاتے میں اپنے پاس رکھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہماری نسلیں برباد ہوگی وہ کھا کے، اور وہ
آپ حساب دے ہوں گے خدا اور اس کے رسول کے ہاں۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی، مقصد یہ تھا یہ قرآن مجید ہم سب کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور جس نے قرآن کو اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو جیسے لا ریب قرآن کے لیے ہے، ویسے ہی اہل بیت کے اور رسول اللہ کے لیے جو ہے وہ لا عیب ہے، کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے۔ اور قرآن سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 آیت تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہی اہل بیت جو قرآن کے ہم پلہ ہیں، ہم وزن ہیں، انہی کی طہارت کا جواب جو ہے قرآن نے دیا ہے۔ ان کی طہارت کے بھی ہم ضامن ہیں، قرآن کے بھی ہم ضامن ہیں، ان کی طہارت کے ہم ضامن ہیں، اور اس کے بعد میں ہدایت۔ اب یہ سب پورا کا پورا آخر میں آتا ہے، جو شخص نماز قائم کرے، انفاق کرے، غیب پر ایمان رکھے، اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھے، وہ چیزیں جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی ان پر ایمان لائے، اللہ کے رسول سے اس یعنی ختمی مرتبہ سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں، جو انبیاء آئے ہیں، ان پر ایمان رکھے، روز آخرت کے اوپر، روز حساب کے اوپر، روز عدل کے اوپر، روز میزان کے اوپر یقین رکھے، ایمان رکھے، تو اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت کے حامل ہیں اور فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔ ہمارے لیے ایک آئینہ ہو گیا کہ ہم اس پیرائے کے اندر اپنے کو دیکھیں کہ کتنا ایمان کے کس درجے پر ہم فائز ہیں۔ میرے عزیزو، باتیں وہ ہوتی ہیں جو کڑوی لگتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں تریاق جو ہے وہ زہر ہے، مگر بعض مرتبہ تریاق کے ذریعے علاج بھی کیا جاتا ہے۔ تو آپ، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس ماہ رمضان میں 30 دن بہت ہوتے ہیں۔ جیسے روزانہ آپ آئینہ کئی وقت دیکھتے ہیں، ایسے ہی ماہ رمضان کے اندر اپنے کو قرآن میں جھانک کے دیکھیے۔ جہاں جہاں احکامات ہیں، جن جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھیے کہ اللہ نے کس چیز سے منع کیا ہے، کس چیز کا حکم دیا ہے، اور آپ کس چیز سے رکتے ہیں اور کس چیز سے نہیں رکتے۔ اور اب اس کے بعد فیصلہ کیجئے اس ماہ رمضان میں آپ چاہتے کیا ہیں۔ صرف ایک ہی آیت کا اگر صدق دل سے آپ تلاوت کر کے بارگاہ عادیت میں دعا کریں، آپ کو معلوم ہے بسم اللہ کیا فضل ہے؟ جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہر ایک حرف بسم اللہ کی بے، سین، میم، اب اس کے بعد سارے حروف آپ لگا لیے، ہر ایک حرف کے بدلے میں 4000 گناہ بندے کے اللہ معاف کرتا ہے۔ کتنی مرتبہ آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو کتنے گناہ آپ کے معاف کیے جاتے ہیں۔ ممکن نہیں ہو ارے صاحب اتنے گناہ کہاں سے آگے، مولانا اتنا بتا دیا۔ اب سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد النبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ نیکیوں کا ثواب اور اجر بتا رہے ہیں، اس کے بدلے میں کتنے محلات ملیں گے جنت میں، کتنے باغات ملیں گے، سب بتاتے رہے۔ ایک ہوشیار جو تھا وہ کیلکولیٹ کرتا رہا، ملٹیپل 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 ملٹیپل۔ ایک مرتبہ ہنس کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے اپنا حساب کیا ہے تو میرے تو اتنے قصور، اتنے باغات، اتنے محل جنت میں بن گئے۔ حضور مسکرائے، تم حساب اچھا کر لیتے ہو، مگر جانتے ہو ماچس کی ایک تیلی، ایک چنگاری ایک جگہ لگتی ہے، سارے گھر باغات خاک ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ معمولی سا ایک چھوٹا گناہ تمہارا جو ہے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، تمہاری تمام نیکیاں ختم، ہفت ہو جائیں گی۔ اور اہل بیت کی محبت میں ایسا ہی ہے، آپ نے اگر ولایت کا اقرار نہیں کیا تو آپ کا جو ہے وحدانیت کا ماننا بیکار، رسالت کا ماننا بیکار، نمازیں بیکار، روزے بیکار، حج بیکار، ہر عمل بیکار۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک چاہنے والا صفوان بن جمال اونٹوں کا کاروبار کرتا تھا، اس نے ایک سال ہارون رشید کو جو ہے وہ اونٹ دے دیے کرائے پر۔ امام سے ملاقات ہوئی، امام نے فرمایا صفوان تمہاری تمام چیزیں پسند ہیں، بہت اچھی ہیں، مگر ایک چیز تمہاری پسند نہیں آئی۔ مولا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم ہر غیرے کو اپنے اونٹ جو ہے وہ کرائے پہ دے دیتے ہو۔ وہ سمجھ گیا، مولا
میں نے جو ہے وہ حج پہ جانے کے لیے دیا، کسی ڈاکے یا قتل کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، کسی برائی کے لیے، میں نے حج کے لیے دیا ہے ہارون کو۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتلاؤ حج کے لیے دیا ہے؟ ان کا کہ ہاں۔ کہا کہ ہمارے دشمن کا تو حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تم کہہ رہے ہو حج کے لیے دیا ہے؟ جو ہم اہل بیت کا دشمن ہے اس کا حج نہیں ہوتا، کوئی عبادت اس کی عبادت نہیں ہوتی، اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام نے دوسرا سوال کیا۔ اچھا ایک سوال کا جواب دو صفوان، مولا فرمائے تمہارے دل میں یہ خواہش تو ہوگی نا کہ ہارون واپس آ جائے، تمہارے اونٹ تم کو دے دے، جو کرایہ قرارداد پائی ہے وہ دے دے؟ جی۔ تو تم یہ تو تمنا کرو گے پروردگار اس وقت تک ہارون کو زندہ رکھنا کہ جب تک میرے اونٹ بخیر و عافیت میرے پاس آ جائیں اور میرا کرایہ مجھ کو مل جائے، میرا مال مل جائے، اس کے فوری بعد چاہے ملک الموت کو بھیج کے روح قبض کرا لیں۔ بولے مولا کسی اور کو تو جواب دے دیتا، مگر آپ کے سامنے کیسے چھپا سکتا ہوں؟ سچی بات تو یہی ہے، دل میں تو میرے یہی ہے کہ وہ آ کر کے میرے اونٹ خیریت سے واپس کر دے، جو قرارداد کے مطابق میرا کرایہ دے دے مجھ کو، اس کے بعد جہنم میں جائے۔ مولا نے فرمایا، کہا یہی محبت کی کمی ہے، جو ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں ہمارے دشمن کے لیے، وہ زندگی چاہتے ہیں چاہے اتنی دیر کے لیے کہ تمہارا مال تم کو واپس مل جائے۔ یہ سنا صفوان نے، جیسے ہی ہارون آیا اونٹ لیے اور بیچ دیے۔ ایسا کاروبار ہی نہیں کرنا ہے جس میں ہماری محبت پہ شک پیدا ہو جائے مولا کی۔ ہارون نے پوچھا، ہارون رشید نے، صفوان اونٹ کیوں بیچ دیے؟ ان کا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں سنبھال نہیں سکتا ہوں، کاروبار نہیں۔ کہا میں جانتا ہوں کیوں بیچے ہیں، اپنے مولا کی محبت میں اونٹوں کو بیچ دیا ہے۔ یہ چیز ہے، آپ پہچانے جو آپ قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے اور رسول اللہ نے اہل بیت کے ذمہ لگایا ہے۔ اہل بیت کے بغیر تفسیر نہیں مل سکتی، اگر ترجمہ تفسیر جو بھی کچھ ہے اہل بیت کے علاوہ ملے تو قبول نہ کرنا۔ جو مزاج قرآن کا ہے وہی قرآنی مزاج اہل بیت کا ہے، جو انداز اہل بیت کا ہے وہی مزاج قرآنی ہے۔ ان کے گھر میں اترا ہے بھائی، ایک ہی آغوش میں یہ پلے ہیں، قرآن بھی جس آغوش میں پلا اسی میں اہل بیت پلے ہیں۔ قرآن و اہل بیت کو جدا نہیں کر سکتے، موت نہیں جدا کر سکتی انہیں، تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے شام کے بازاروں میں سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتا دیا، تم اپنے ظلم و ستم کے ذریعے ہمارے سر اور تن میں جدائی کر سکتے ہو مگر قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیزو، یہ ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ خدا کے لیے چاہے ایک ہی آیت پڑھیے، آپ کے مرحومین کو بڑا اجر ملے گا، 7 پشتوں تک ملے گا۔ آج کیونکہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جو ملیکۃ العرب ہیں، ان کی تاریخ وفات ہے، یعنی 10 ماہ رمضان المبارک۔ تو میں چاہوں گا کہ آج ان کے سلسلے میں بھی کچھ تاریخی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ اس میں دو رائے نہیں ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ملکۃ العرب تھی، عرب کی سب سے بڑی دولت مند خاتون تھی اور سب سے بڑی تاجرہ تھی۔ ایک ہی وقت میں اس وقت 2 عالمی منڈیاں تھیں، ایک جو ہے وہ یمن کی منڈی تھی اور ایک شام کی منڈی تھی۔ ایک ہی وقت میں 90,000 اونٹ انبار لے کر کے تجارت کا شام جاتے تھے اور اسی وقت 90,000 اونٹ آپ کے جو ہیں وہ یمن جایا کرتے تھے اور وہاں سے تجارت یہ ہوتی تھی۔ اور مکے والے جتنے تھے وہ سب ادھار لے کر کے تجارت کرتے تھے جناب خدیجہ کے مال کا۔ اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سب کے سب 2 نمبری تھے، لہذا کام بھی 2 نمبر کا کرتے تھے۔ جناب خدیجہ کے خالص مال میں نقلی مال ملا کر کے اونے پونے کر کے جلدی بیچ کے وہاں سے واپس آتے تھے۔ اور یہ میں وہ سبب بتا رہا ہوں کہ شادی کا سبب کیسے بنا۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے رہے، آپ کا مال نہیں بکا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے مال کیوں نہیں بیچا ابھی تک؟ کہ ان کا کہ میرا مال اصلی ہے، لہذا جو قیمت میں نے لگائی ہے وہی لوں گا۔ لوگوں نے کہا بھیا یہ نوجوان ہیں، اب یہ بھی آئے پہلی مرتبہ، ان کو کیا تجربہ، یہ کیا جانے اسرار تجارت جو ہے، رموز تجارت کیا ہوتے ہیں۔
اور ہم نے تو ان سے کہا تھا مگر انہیں بات نہیں مانتی ہے. ٹھیک ہے ہم تو اب انہی کا انتظار کریں, ہم لوگ تو سب بیچ چکے جتنا مال لائے تھے. مولا نے فرمایا میرا نام اصلی ہے, قیمت بھی اصلی چاہیے. بیٹھے رہے یہاں تک کہ گاہک آ گیا, مال کو پرکھا, کہا قیمت کیا ہے, کہا قیمت اتنی ہے, لے لیا. جب وہاں سے واپس آئے تو جتنا فائدہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مال کے مقابل میں لے کر کے آئے, اتنا فائدہ جو ہے وہ مکے کے تاجروں نے نہیں دیا. آپ نے پوچھا کیا بات ہے محمد, یہ جو اتنا فائدہ یعنی 10 گنا ان لوگوں سے 10 گنا کیسے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بی بات یہ ہے کہ یہ لوگ مجھے نہیں معلوم کیا کرتے ہیں, اونے پونے میں مال آپ کا بھیج دیتے ہیں. میرے پاس آپ کا مال اصلی تھا, لہذا میں نے اس مال کی اصلی قیمت لگائی اور میں نے یہ طے کر لیا تھا جب تک اصل قیمت نہیں لوں گا مال نہیں بیچوں گا, لہذا آج مال بیچا واپس آ. یہ پہلی منزل تھی. اب یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ یہ دونوں کے دونوں جو ہیں جناب اسماعیل کی نسل میں ہیں. اوپر جا کر کے ان کا سلسلہ جو ہے جناب قصی ابن کلاب سے لیں آپ. جناب قصی ابن کلاب کے 2 بیٹے ہیں, ایک عبد مناف ایک عبد العزیٰ. عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہیں, عبد المطلب ہیں, جناب عبداللہ ہیں, اس کے بعد جناب محمد مصطفیٰ. اور عبد العزیٰ کی اولاد میں جناب اسد ہیں جن کی بیٹی جناب فاطمہ بنت اسد ہیں, اور خویلد ہیں اور ختیجہ ہیں. یہ آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, اسد کے بیٹے خویلد, خویلد کے بیٹی ختیجہ سلام اللہ علیہ, ادھر جناب عبداللہ کے بیٹے. یعنی اس طریقے سے آپ ایک ہی سلسلہ جو ہے وہ آپ کا مل جائے. آپ نے زندگی میں کبھی بت پرستی نہیں کی, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا, اللہ کی وحدانیت کا یقین کیا. اور اب مکے کے اندر جو ہے وہ حسن و جمال میں یکتا تھی. مکے میں ہر شخص چاہتا تھا کہ آپ سے نکاح کرے اور شادی کرے اور پیغام دے, آپ ٹھکرا دی تھی کیونکہ آپ کی دولت کو دیکھ کر کے لوگ لالچ میں کہ ان کی دولت ہمیں مل جائے گی, اس لالچ میں وہ لوگ جو ہے وہ آ کر کے پیغام دیتے تھے. لیکن جناب ختیجہ ایک ایسے مخلص محافظ کو چاہتی تھی کہ جو ان کی دولت سے نہیں, ان سے پیار کرے, ان سے محبت کرے, ان سے عقد کرے, جس سے پاک و پاکیزہ طیب و طاہر نسل پیدا ہو. لہذا آپ نے جو ہے وہ اپنے اس سفر تجارت میں ایک غلام کو بھیجا کہ تم جاؤ اور اس نوجوان کے اوپر دیکھنا کیا چیزیں تم مشاہدہ کرتے ہو. لہذا اس سفر میں جو مشاہدات اس غلام نے کیے تھے وہ آ کر کے جناب ختیجہ کو بتلایا. اور یہاں یہ بھی بتا دوں, جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چاہا کہ ان کی تجارت کریں, قافلہ جا رہا اس کے ساتھ جائیں, تو جناب ابو طالب علیہ السلام لے کر کے جناب ختیجہ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ تجارت کرنا چاہتا ہے, آپ ان کو کچھ مال دے دیں, میں ضامن ہوں. جناب ختیجہ نے فرمایا اے شیخ بطحا, آج سے ان کی نسبت آپ کے ساتھ ہو جانا ہی میرے لیے کافی ہے, آپ کو ضمانت دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہی کافی ہے کہ یہ آپ کے بھتیجے ہیں, آپ کے پروردہ ہیں, میرے لیے یہی کافی ہے. اور اس کے بعد جانتے ہیں, آج بھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, ہمارے ملکوں میں انڈیا پاکستان ان ملکوں میں جو ہیں بیٹیاں بیٹھی ہیں جہیز کے لیے, شادی نہیں ہوتی, لڑکے والوں کی ڈیمانڈ جو ہوتی وہ ایک الگ چیز ہے, میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں, جائز ہے ناجائز ہے, حرام ہے یا حلال, اس میں نہیں جا رہا ہوں. لیکن ظاہری طور کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمل یقینی طور کے اوپر غلط ہے. تو اور کبھی میں اس کی تائید نہیں کروں گا, لیکن مجبوری ہے, کیا کیا جائے. بہرحال وہاں لڑکی بیٹھی ہیں کہ ان کا جہیز ماں باپ جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے برس جمع کرتے ہیں بچپن سے. اور اب جیسے یعنی وہ جو جمع کرتے تھے برسا برت تھوڑے تھوڑے کڑے کپڑے کر کے, اس زمانے کے لحاظ سے بیکار ہو گئے. اب تو گاڑی چاہیے, موٹر سائیکل چاہیے, سوٹ چاہیے, زمانے کے لحاظ سے گھڑیاں اور زیورات, یہ سب زمانے کے لحاظ سے. تو بیچارہ غریب آدمی کیا کرے. عرب میں مصیبت لڑکیوں کی نہیں ہے, لڑکوں کی ہے. وہاں مہر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جو ہر شخص شادی نہیں کر سکتا, مہر نہیں ادا. آپ کسی گھرانے میں رشتہ بھیج دیں اگر کر سکتے ہیں. یہ 8-10 سال پہلے کی بات ہے, میں کویت پارلیمنٹ کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا
کہ وہاں انہوں نے ایک قانون بنایا کہ 50,000 دینار سے زیادہ کسی کا مہر نہیں ہوگا، اور اس میں بھی 50% جو ہے وہ گورنمنٹ پے کرے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو یہ حال تھا اس زمانے میں۔ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے جو چچا تھے، کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا مہر وہ مانگتے تھے اور کوئی دینے سے ہر ایک کا عاجز تھا۔ بہرحال جو بھی مہر ہوا، اب یہاں پر یہ ہے کہ وہ جناب ختیجہ نے مال خود بھیج دیا، نہیں، جناب عبد المطلب نے دیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں عبد المطلب کثیر العیات تھے، غریب تھے، وہ سب جھوٹے مکار دھوکے باز ہیں۔ یہ بنی امیہ کی روایت ہے۔ جناب ختیجہ کا مہر جو ہے وہ جناب رسول اللہ، بہرحال وہ ایک الگ چیز، مگر یہ ایک مثالی شادی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آج دیکھیں، اگر کوئی خاتون اپنے گھر سے، اپنے میکے سے مال لے کر کے آتی ہے، دولت لے کر کے آتی ہے، تو گویا ایک طریقے سے شوہر صاحب غلامی میں جا رہے ہیں۔ لامہ بلامہ تانا ملے گا، یہ تجربات میں آتا ہے، لامہ بلامہ، یہ میرے باپ نے دیا، یہ میرے باپ نے دیا، میرے باپ نے دیا، میرے باپ نے دیا۔ اور نوبت آخر کار یا اگر وہ غلامی اختیار کر لیں شوہر نامدار تو زندگی اچھی گزرے گی، اور اگر مقابلہ کریں گے تو میدان ہے، پھر تو جنگ جمل ہوگی اور طلاق تک نوبت پہنچتی ہے۔ آپ دیکھیں، پہلی شادی ہے ایک دولت مند خاتون سے جس کا لقب ہے ملکۃ العرب۔ مکے والے سب کے سب تاجر انہی کا مال لے کے تجارت کرتے ہیں، انہی کے مال پہ پلتے ہیں جی۔ اور شادی کس سے ہو رہی ہے؟ ماں کا انتقال ہو چکا، باپ کا انتقال ہوا، دادا نے 8 سال تک پالا، اس کے بعد چچا نے پرورش کی، مال دنیا میں کچھ نہیں، چچائی کے گھر میں رہتے ہیں، نہ گھر ہے نہ در ہے۔ بیلنس دیکھیں آپ۔ اور یہ خواہش مکے کے سب دنیا میں آج تک دستور ہے، مال دیکھ کر کے ہر مالدار لڑکی سے، چاہے صورت و شکل جیسی ہو، بھائی، مال مال مال۔ جناب رسول خدا نے خواہش نہیں کی ہے، جناب ختیجہ نے فرمائش کی ہے اپنی کنیز کو، اپنی دوست، اپنی سہیلی کو بھیج کر کے، اگر اس جوان سے میری شادی ہو جائے تو میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، میری آخرت بھی۔ آپ نے کیا پایا اس میں؟ صدق و صفا، خلوص، محبت۔ جو چیز میں اس کے چہرے میں پا رہی ہوں، میں نے خدا کی قسم آج تک نہیں دیکھا۔ یہ سہیلی جناب رسول خدا کے پاس آئی، آ کے مطلب بیان کیا، ان کا بیوی کیا بات کر رہی ہو؟ ہمارے یہاں بزرگ فیصلہ کرتے ہیں، ابھی میرے چچا چچی زندہ ہیں جنہوں نے بیٹا سمجھ کے پالا ہے، میں یہ فیصلہ اپنی طرف سے کروں؟ آپ نے کیا سمجھا تھا؟ آپ میرے چچا چچی سے بات کریں۔ گئے، چچا جان کیا بات ہے، یہ دیکھیں سر ملے بھائی، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں بھائی کیا کہہ رہی ہے تم؟ انہوں نے کہا کہ میری سہیلی ختیجہ جو ہے، آپ جی ہاں بتائیے، ان سے رشتہ چاہتی ہوں کہ آپ کے بھتیجے کا ہو جائے۔ ارے واہ، کیا کہنا! اگر اتنا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حیثیت جو ہے اس وقت، اس کی دولت، وہ دولت مند خاتون ہے، کہا ان کی خواہش ہے، ان کی تمنا، ان کا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال اس طریقے سے رشتہ طے ہو گیا، اور اب جب آئی ہیں پہلا دن، ایک دولت مند خاتون، ایک بالکل مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے کے گھر جس کے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں، سب سے پہلے تجربے کار تھی، تجارت ایسی نہیں ہوتی ہے، تجربے کار تھی، سمجھدار تھی۔ آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ کہیں میرے شوہر کے ذہن میں میرے دولت مندی کا سکہ نہ جمع ہو، میری دولت سے مروب نہ ہو، یہ سارے سوالات ان کے ذہن میں دلیا۔ آتے پہلے کام کہا، میں نے اپنے کو اور اپنے مال کو آپ کے قدموں پر قربان کیا، میں بھی آپ کی ہوں، یہ دولت بھی آپ کی ہے، جیسے چاہے لٹائیں، خرچ کریں، یہ کلی اختیار آپ کا ہے۔ یہ تاریخ کی پہلی شادی، تاریخی شادی، اسلامی شادی، اسلام آنے سے پہلے سرزمین مکہ پر ہوئی۔ وہ لوگ بدبخت ملعین
جو جناب ابو طالب کی دشمنی میں ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، اسی نے صیغہ نکاح پڑھا، خطبہ نکاح پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من فرع ابراہیم وذریت اسماعیل وجعل لنا بیتا محجوبا وحرما آمنا۔ اب یہ کس نے؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء وجعلنا الحکام علی الناس فی بلدنا الذی نحن ثم ان ابن اخی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب لا یؤذن برجل من قریش۔ اب آپ بتائیں یہ فضائل کون بیان کر رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یعنی ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جتنے ہمیں ابراہیم کی نسل میں اور اسماعیل کی اولاد میں قرار دیا، اور ہمارے لیے ایک گھر بنایا جس کا حج کیا جاتا ہے، اور ایک حرم جو مرکز امن و امان ہے جہاں ہر طرح کے میوے سمٹ کر آتے ہیں، اور ہمیں اپنی شہر میں جہاں ہمیں خلق کے قضایا کا طے کرنے والا حاکم بنایا۔ اما بعد، بلا شبہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ وہ ہے جس کا قریش کے کسی بھی آدمی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ قریش کے کسی آدمی، کسی جوان، کسی بوڑھے، کسی بچے، کسی سے موازنہ نہیں کیا جائے تو اس کا پلہ گرا نظر آئے گا۔ اگر مقابلہ کرو گے تو پلہ بھاری میرے محمد کا ہوگا، اور جس سے بھی اس کی نسبت دیکھی جائے یہ اس سے بڑا معلوم ہوگا، خاندانی طور پر بھی، حسب و نسب کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی۔ اور اگر وہ مال و دولت میں کم، اب آپ یہ دیکھیے آگے جملہ، اگر وہ مال و دولت میں کم ہے تو اس سے کیا ہے؟ مال تو ایک وقتی نعمت اور ناپائیدار چھاؤں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اے اسے ختیجہ کی طرف اور ختیجہ کو اس کی طرف رغبت ہے، مہر جتنا تم کہو، معجل یا مؤجل، ہر طرح میں اپنے مال سے ادا کروں گا۔ ہمارے بھی اپنے جو بہت سے اس میں آ جاتے ہیں کہ جناب ختیجہ نے مہر بھجوا دیا تھا، وہ جھوٹے ہیں۔ تحقیق کریں بھائی، یہ دیکھیں جناب مجمع عام کے اندر جناب ابو طالب اعلان فرما رہے ہیں اپنے مال جتنا ختیجہ کہیں، اس وقت کے لحاظ سے 500 اشرفی ہیں۔ وہ بدبخت جو جناب ابو طالب کو غریب، فقیر، کثرت اولاد کی وجہ سے خرچہ بچوں کا نہیں اٹھا سکتے تھے، جن کا یہ ایمان و عقیدہ ہے، وہ ملائن دیکھیں جتنا ختیجہ جیسی دولت مند خاتون جتنا مہر کہیں گی اپنے مال سے، معجل یا اسی وقت نقد، ابھی نقد یا دیر سے، جب وہ سوال کریں اپنے مال سے ادا کروں گا۔ اور اس کے علاوہ اس ہستی کی ایک عظیم الشان اور بلند منزل اور مقبول بارگاہ خدا بات ہے اس کی جو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اعلام الورا علامہ طبرسی، اور اس کے حوالہ جات پھر مختلف جگہوں کے اوپر آپ کو مل جائیں گے۔ آپ نے اندازہ لگا لیا، اپنا ایمان بھی بتا دیا، اپنا حسب و نسب بھی بتا دیا، اپنی شرافت بھی بتا دی، نبی کا پورا کردار بتا دیا۔ وہ ملائن خدا کی لعنت ہو، مار ہو ان لوگوں پر جو اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے ہیں۔ خدا ان کو جہنم نصیب کرے، ان ملائن کے، چاہے قبل کے ہوں یا آج کے ہوں۔ پہچانو اس خطبے کے اندر جناب ابو طالب کیا فرما رہے ہیں۔ یہ منہ پھاڑ پھاڑ کے جو تبلیغ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب جو تھے معاذ اللہ کافر تھے اور جہنم میں کیا ہوگا۔ ارے یہی سوچو، جس ابو طالب کو تم کافر کہتے ہو، خدا بیڑا غرق کرے تمہارا اور تمہارے منہ پہ خاک ہو، اس ابو طالب کا بیٹا جو ہے قیامت کے دن لوائے حمد اس کے ہاتھ میں ہوگا، جام کوثر سے وہ سیراب کرے گا۔ اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اور جناب عائشہ ام المومنین کہتی ہے کہ میزان کے اوپر وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، صرف وہ گزرے گا جس کے پاس
علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جواز پاسپورٹ لکھا ہوا خط ہوگا. علی کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ واک کرے گا ہوا کے طریقے سے، ورنہ کٹ کے ملائن جو ہیں وہیں گریں گے. یہ دشمنی اہل بیت کا نتیجہ ہوگا. جناب فاطمہ زہرا انہیں ابو طالب کی بہو ہے، جناب ختیجہ کی بیٹی ہے. یہ وہ کون ہے؟ مالکہ جنت، جنت کی ملکیت ان کے مہر میں ہے. جنت کی ملکیت ان کا مہر ہے. ان کے فرزندان حسن و حسین جناب ختیجہ کے نواسے، حضرت ابو طالب کے پوتے، جوانان جنت کے سردار. دروازہ جنت پہ لکھا ہوگا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. یہ کون ہوں گے؟ ابو طالب کے پوتے. ان کی محبت معیار ہوگی نجات کی. جب تک ان کی جوانی کا کلمہ نہیں پڑھو گے جنت کی ہوا بھی نہیں پاؤ گے. میرے عزیزو، ابھی وقت ہے سنبھلنے کا، ابھی زندگی باقی ہے. اگر بڑھاپا بھی آ گیا تو آخر وقت سے ہی اہل بیت کی محبت کا کلمہ پڑھ لو. اہل بیت کے نام پر کبھی سودا نہ کرنا، دین کے نام پر کبھی سودا نہ کرنا، قرآن کے نام پر کبھی سودا نہ. آپ دیکھو نا وسیم کا کیا حال ہے، قرآن کا مقابلہ کرنے چلا تھا نا، قرآن مجید کو غلط ثابت کرنے کے لیے اٹھا تھا نا، قرآن سے آیتیں نکالنے کے لیے چلا تھا نا. تو قرآن اور اہل بیت ہم پلہ ہیں. وسیم رضوی کو کہتے ہیں شیعہ تھا، سید تھا. آج کیا ہوا؟ دشمنی قرآن میں اسلام سے نکال دیا گیا، مرتد ہو گیا، ملعون ہو گیا. نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا، خاندان نے بھی نکال دیا، بیوی بچوں نے بھی چھوڑ دیا. ویسے ہی جو اہل بیت کی دشمنی کرے گا، اہل بیت کے فضائل کو کم کرے گا، اہل بیت کے غاصبوں کا ساتھ دے گا، اہل بیت کا حق خم جو ہے وہ نہیں نکالے گا، تو وہ بھی وسیمی کا بھائی کہلائے گا. ویسے ہی وہ بھی اس کے ساتھ سلوک ہوگا. بہرحال ہماری لعنت ان دونوں کے لیے، دشمن قرآن کے لیے بھی جیسے وسیم، اور دشمن اہل بیت کے لیے بھی، چاہے وہ فضائل کم کرنے والے ہوں، فضائل کو جو ہے وہ مٹانے والے ہوں، یا اختلاف قوم میں پیدا کرنے والے ہوں اہل بیت کے نام کے اوپر، یا اہل بیت کی فضیلتوں کا سودا کرنے والے ہوں، یا مصلحت وقت کے تحت جو ہے باغ فدق جو ہے وہ حلال کر دینے والے ہوں دوسروں کے لیے. ہم ان سب کے لیے کھلی شمشیر ہیں، اور آپ بھی یقیناً کھلی شمشیر ہوں گے اور رہنا چاہیے. انہی کلمات کے ساتھ پروردگار عالم آپ کو سلامتی عطا فرمائے، آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کو دولت علم و ایمان سے مالا مال فرمائے، اس ماہ مبارک کی خیر و برکات آپ پر نازل فرمائے. اور آج کے جو ہمارے معاون خصوصی ہیں، ہمارے دوست بھائی عزیز، ہمارے بھتیجے جناب تراب زیدی صاحب جو مقیم شکاگو ہیں، ہمارے تہذیب الحسن بھائی کے بیٹے ہیں، خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے بچوں کو رزق حلال عطا فرمائے، ان کی نسل کو محفوظ رکھے. ان کے والد ماجد ہمارے تہذیب بھائی اور ان کے چچا دہلی کے اندر بیمار ہیں ہمارے بھائی، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. دو ان کے چچا جو ہیں وہ انتقال فرما چکے، جناب ظہیر زیدی صاحب اور رضوان زیدی صاحب. پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے بچوں کو صبر دے، اور پروردگار عالم اپنی نعمات و خیر و برکات ان کے خانوادے پر نازل فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. میری دعا ہے ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کے لیے، ان کے چچاؤں کے لیے، اور آپ کے مرحومین کے لیے، میرے والدین کے لیے، اسپیشلی مولانا سید تلمید حسنین رضوی صاحب قبلہ کے لیے سورہ فاتحہ. والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.